ورحمة الله وبركاته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. آج ہم معراج کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کریں گے. اسراء و معراج مشاہدات اور صحیح واقعات کی روشنی میں. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. پاک ہے وہ جو لے گیا رات کے کچھ حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے. حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا. سورۃ الاسراء آیت نمبر 1. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو لفظ عبد یعنی بندہ سے مخاطب کیا ہے. اس کے علاوہ دیگر اشرف ترین مقامات پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لفظ سے مخاطب فرمایا. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے. سورۃ الجن آیت نمبر 19. اسی طرح فرمایا الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. سورۃ الکہف آیت نمبر 1. تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی اور اس کتاب میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. سورۃ الفرقان آیت نمبر 1. نہایت بابرکت ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے خبردار کر دینے والا ہو. حدیث معراج کا واقعہ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل اور سورہ نجم کے شروع میں بیان ہوا ہے. احادیث میں اس کثرت کے ساتھ اس کا ذکر ہے کہ اسے تواتر کا درجہ حاصل ہے. سلف امت کا اس پر اتفاق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج حالت بیداری میں بدن اور روح دونوں کے ساتھ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کا چاک کر کے آب زمزم سے دھو کر حکمت اور ایمان سے بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم ملکوت کی سیر کے لیے تیار کیا گیا. یہ شک صدر کا دوسرا واقعہ ہے. ایک بار پہلے ایام رضاعت بنو سعد کی بستی میں بھی آپ کا سینہ چاک کر کے علم و حکمت و انوار تجلیات سے بھرا گیا تھا. دوسری روایات کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں پر سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات فرمائی. جب آپ کا مقام اعلیٰ پر پہنچ گئے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرشتوں کی کلموں کی آوازیں سنی، اور اس آیت کے مطابق لقد رآہ من آیات ربہ الکبریٰ سورۃ النجم آیت 18، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملائے اعلیٰ میں بہت سی چیزیں دیکھی۔ وہاں اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ پھر آپ کے 9 بار آنے جانے کی وجہ سے صرف 5 وقت نماز باقی رہ گئی، مگر ثواب میں وہ 50 کے برابر ہے۔ واقعہ معراج کی تفصیلی حدیث کو بخاری میں دیکھا جا سکتا ہے، بخاری حدیث نمبر 349۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو رات کے کچھ حصے میں حالت بیداری میں بڑی بابرکت سیر کروائی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اسراء زمینی سیر ہے جو بیت اللہ سے لے کر مسجد اقصی تک ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کو امامت کروائی۔ اس وقت کے حساب مسجد اقصی کا سفر 40 دن کی مسافت پر تھا۔ اس سارے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب جبریل امین علیہ السلام کی صحبت و رفاقت حاصل رہی ہے۔ سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر کیا اچھا اور بہتر سفر ہو سکتا ہے۔ اچھی صحبت اختیار کریں۔ اچھی صحبت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کمثل صاحب المسک وکیر الحداد لا يعدمك من صاحب المسك اما تشتريه او تجد ريحه وكير الحداد يحرق بدنك او ثوبك او تجد منه ريحا خبيثة۔ نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال مشک، خوشبو بھیجنے والے عطار اور لوہار کی سی ہے۔ مشک بھیجنے والے کے پاس سے تم 2 اچھائیوں میں سے ایک نہ ایک ضرور پالو گے، یا تو مشک ہی خرید لو گے ورنہ کم از کم اس کی خوشبو تو ضرور ہی پا سکو گے، لیکن لوہار کی بھٹی یا تمہارے بدن اور کپڑے کو جھلسا دے گی ورنہ بدبو تو اس سے تم ضرور پالو گے۔ بخاری حدیث نمبر 2101۔ سید ام ہانی بنت ابی طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج واپسی پر کہا: مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ آپ کو آپ کی قوم جھٹلا دے گی۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی قسم، میں انہیں ضرور آگاہ کروں گا۔ اس حدیث میں دائی حضرات کے لیے سبق ہے کہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے، خواہ لوگ ناراض ہو یا خوش۔ من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤنۃ الناس ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ الی الناس والسلام علیک۔ جو لوگوں کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہو تو لوگوں سے پہنچنے والی تکلیف کے سلسلے میں اللہ اس کے لیے کافی ہوگا، اور جو اللہ کی ناراضگی میں لوگوں کی رضامندی کا خواہش مند ہو تو اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کو اسے تکلیف دینے کے لیے مقرر کر دے گا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2414، قال الالبانی صحیح۔ اگر انبیاء کرام کی تکذیب کی گئی، انہیں جھٹلایا گیا، تو کوئی بعید نہیں کہ دائی حضرات کو بھی مطعون کیا جائے اور انہیں ستایا جائے۔ واقعی معراج میں چند ایک ایسے حقائق ہے جنہیں جان لینے کے بعد کوئی عقل مند انسان
اس معجزہ سے انکار نہیں کر سکتا۔ جواب: جب مشرکین نے آپ سے بیت المقدس کی نشانیوں کی دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: فَأَصَابَنِي كَرْبٌ لَمْ أَصُبْ بِمِثْلِ قَطُّ۔ ان کے سوال پوچھنے کی وجہ سے مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ اس سے پہلے اتنی تکلیف نہیں اٹھانی پڑی، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کی مدد فرماتا اور انہیں کسی صورت بے آرو مددگار نہیں چھوڑتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ بیت المقدس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا اور آپ نے دیکھ دیکھ کر مشرکین کے تمام سوالات کا جواب دے دیا۔ یقیناً انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کی خاص مدد حاصل ہوتی ہے۔ اسی کے بارے میں فرمان الہی ہے: اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازماً کرتے ہیں اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے۔ سورۃ المؤمن آیت 51۔ صداقت کی بے نظیر مثال۔ جس وقت مشرکین کی طرف سے معجزہ معراج کی تردید کی گئی تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کی صداقت پر مہر ثبت کی اور صدیق کا لقب پایا۔ حدیث میں آیا ہے کہ قریش آپ کے پاس آئے اور کہا: تیرا صاحب کہتا ہے کہ وہ رات کے کچھ حصے میں اسرا اور معراج کر کے آیا ہے۔ اسی کے بارے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جنہوں نے اس کو سچ مانا وہی عذاب سے بچنے والے ہیں۔ سورۃ زمر آیت 33۔ سچ لے کر آنے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور بلا شبہ اس کی تصدیق کرنے والے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ منصب امامت انبیاء اور ہمارے لیے سبق۔ تمام انبیاء کرام توحید باری پر متفق تھے۔ سبھی رسول دعوت توحید لے کر آئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجا ہے اس کو یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، پس تم لوگ میری ہی بندگی کرو۔ سورۃ الانبیاء آیت 25۔ نمبر 2، امامت انبیاء کروانے سے ثابت ہوتا ہے کہ نبوت و رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی ہے۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40۔ نمبر 3، اہل کتاب یا دیگر آسمانی مذاہب والوں کا شرک کرنا خود ساختہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یا اس کے رسولوں نے اس کا حکم نہیں دیا۔ امامت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام شریعتیں منسوخ ہو گئی ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: والذی نفس محمد بیدہ لو کان موسیٰ بین اظہرکم ثم اتبعتموہ وترکتمونی لضللتم ضلالا بعیدا۔
قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر جناب موسیٰ علیہ السلام بھی تمہارے درمیان موجود ہوتے اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی اتباع کرتے تو گمراہ ہو جاتے، بہت دور کے گمراہ۔ صحیح حدیث نمبر 3207۔ نمبر 4، امامت کے لیے مسجد اقصیٰ کا انتخاب کرنا۔ اس سے مسجد اقصیٰ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ یہ سرزمین مقدس ہے، یہ سرزمین مقدس ہے، یہ انبیاء کی پیدائش اور وفات گاہ ہے۔ عقیدہ تثلیث سے اسے پاک کرنا اسی طرح ضروری ہے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا تھا۔ امامت انبیاء سے نماز کی اہمیت اور فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فرض کی گئی اور نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت بھی ہے۔ واقعی معراج میں تسلی و تشفی کا سبق۔ نمبر 1، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ عبودیت سے پکارا ہے۔ اسی طرح واقعہ معراج میں مختلف انبیاء کرام سے ملاقاتیں، آسمانوں کی سیر، جنت اور جہنم کی سیر، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف، یہ سب اس لیے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مطلوب ہے۔ اگر مشرکین مکہ نے آپ کو جھٹلایا ہے، اہل طائف نے آپ کو لہولان کیا ہے، تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی معیت اور خاص مدد آپ کو حاصل ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، سورۃ الانشراح آیت نمبر 5-6۔ بس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ مزید فراخی بھی ہے۔ نمبر 2، امت محمدیہ سب سے زیادہ جنت میں داخل ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کر کے آگے جانے لگے تو جناب موسیٰ علیہ السلام رو پڑے اور پوچھا گیا کہ آپ کیوں روئے؟ قیل لہو ما یبکیک قال ابکی لأن غلاما بعث بعدی یدخل الجنة من امته اکثر مما یدخلها من امتی، مسند احمد حدیث نمبر 17835۔ پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد بھیجا گیا، لیکن اس کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں داخل ہوگی۔ ملاقات کا تحفہ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تب اس نے اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی پہنچائی جو وحی بھی اسے پہنچانی تھی۔ سورۃ النجم آیت نمبر 10۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں فَأُعْطِيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثہ، أُعْطِيَ صلوات الخمس وأُعْطِيَ خواتیم سورة البقرہ وغفر لمن لم یشرک باللہ من امته شیئا المقحمات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں 3 چیزیں دی گئی، ایک تو 5 نمازیں، دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، اور تیسری اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اس شخص کو بخش دیا جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے گا، باقی تمام تباہ کرنے والے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے سوائے شرک کے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 173۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اپنے رب کا دیدار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 103۔ اس مسئلے کے بارے میں اس سے بہتر کوئی تسلی بخش دلیل نہیں جسے امام مسلم نے کتاب الایمان میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے۔ مشہور تابعی جناب مسروق
اسی کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، ثلاث من تکلم بواحدۃ منہن فقد اعظم علی اللہ الفریہ قلت ما ہن قالت من زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربه فقد اعظم على الله الفریہ قال وكنت متكئا فجلست فقلت يا أم المؤمنين انظريني ولا تعجليني ألم يقل الله عز وجل وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ سورة التکویر آیت 23، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى سورة النجم آیت 13، فقالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض فقالت أولم تسمع أن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير سورة الأنعام آية 103. أولم تسمع أن الله يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم سورة الشورى آية 51. قالت ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته سورة المائدة آية 67. قالت ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سورة النمل آیت 65. تین باتیں ہیں جو کوئی ان کا قائل ہو اس نے بڑا جھوٹ باندھا اللہ پر۔ میں نے کہا وہ تین باتیں کون سی ہے؟ انہوں نے کہا ایک یہ ہے جو کوئی سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا اس نے بڑا جھوٹ باندھا اللہ پر۔ مسروق نے کہا میں تکیے لگائے تھا، یہ سن کر میں بیٹھ گیا اور میں نے کہا اے ام المؤمنین ذرا مجھے بات کرنے دے اور جلدی مت کرے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفْقِ الْمُبِينِ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اس امت میں سب سے پہلے میں نے ان آیتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مراد ان آیتوں میں جبریل علیہ السلام ہیں۔ میں نے ان کو ان کی اصلی صورت پر نہیں دیکھا سوائے 2 بار کے جن کا ذکر ان آیتوں میں ہیں۔ میں نے دیکھا ان کو وہ اتر رہے تھے آسمان سے اور ان کے تن و توش کی بڑائی نے آسمان سے زمین تک روک دیا تھا۔ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کیا تو نے نہیں سنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر؟ کیا تو نے نہیں سنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیحیی بإذنہ من یشاء انہ علی کل شیء انہ علی حکیم۔ یہاں تک۔ دوسری یہ ہے کہ جو کوئی خیال کرے یعنی ان آیتوں کا مطلب ہے لا تدرک الابصار کوئی آنکھ اس اللہ کو نہیں پا سکتی، اللہ سبوں کو پا لیتا ہے، سبھی آنکھوں کو پا لیتا ہے اور وہ لطیف اور خبیر ہے۔ اور کوئی
بشر اسے کلام نہیں کر سکتا سوائے وحی کے ذریعے یا حجاب کے پیچھے سے یا یا یعنی فرشتے کے ذریعے سے۔ تو یہاں تک تو اس کے بعد دوسری بات یہ کہا، دوسری یہ ہے کہ جو کوئی خیال کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب میں سے کچھ چھپا لیا تو اس نے بڑا جھوٹ باندھا اللہ پر۔ اللہ فرماتا ہے یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یعنی اے پیغام پہنچانے والے، پیغام پہنچانے والے پہنچا دے جو اترا تجھ پر تیرے رب کے پاس سے، اور جو ایسا نہ کرے تو نے پیغام نہیں پہنچایا۔ تیسری یہ ہے جو کوئی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل ہونے والی بات جانتے تھے، یعنی آئندہ کا حال، تو اس نے بڑا جھوٹ باندھا اللہ پر۔ اللہ خود فرماتا ہے کل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں اور زمینوں میں کوئی غیب کی بات نہیں جانتے سوائے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 177۔ نمبر 2، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ سورہ نجم آیت نمبر 18، یعنی سدرۃ المنتہا پہنچنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ نمبر 3، صحیح مسلم میں سیدنا ابو ذر بن حبیش رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وہ نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 178۔ فطرت اختیار کیجیے۔ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المعمور لے جایا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المعمور لے جایا گیا تو آپ کو دودھ، شہد اور شراب کی 3 قسم کے پیالے پیش کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو نوش فرما لیا۔ ثم رفع لی البیت المعمور ثم اوتیت باناء من خمر واناء من لبن واناء من عسل فاخذت اللبن فقال هي الفطرة انت علیہا وامتک۔ پھر میرے سامنے بیت المعمور کو لایا گیا، وہاں میرے سامنے ایک گلاس میں شراب، ایک میں دودھ اور ایک میں شہد لایا گیا۔ میں نے دودھ کا گلاس نوش کر لیا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہی فطرت ہے اور آپ اسی پر قائم ہیں اور آپ کی امت بھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3887۔ صحیح مسلم میں ان الفاظ کے ساتھ یہی حدیث یوں ہے ثم اوتیت باناءین فی احدہما لبن وفی الاخر خمر فقال اشرب ایہما شئت فاخذت اللبن فشربته فقیل اخذت الفطرة اما انك لو اخذت الخمر غوت امتک۔ پھر 2 برتن میرے سامنے لائے گئے، ایک میں دودھ تھا اور دوسرے میں شراب تھی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ دونوں چیزوں میں سے آپ کا جو جی چاہے پیجیے۔ میں نے دودھ کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اسے پی گیا۔ مجھ سے کہا گیا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا۔ دودھ آدمی کی پیدائشی غذا ہے، اگر اس کے بجائے آپ نے شراب پی ہوتی تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4709۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرة اللہ التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق اللہ ذلك الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے پیروکار یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جما دو
قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی، یہی بالکل راست اور درست دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ سورۃ الروم آیت 30۔ اسراء و معراج میں امت کے لیے اسباق و دروس۔ نمبر 1، ہدایت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ واقعی معراج کو عقلی اور نقلی کے لحاظ سے جان لینے کے بعد بھی قریش اور مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي الْحِجْرِ وَقُرَيْشٌ سَأَلُونِي عَنْ مَصْرَايَ فَسَأَلْتَنِي عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَمْ أُثْبِتْهَا فَقُرِبْتُ قُرْبَةً مَا قُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطُّ قال فرفعه الله لي أنظر إلي ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به۔ میں نے اپنے آپ کو حتیم میں دیکھا اور دیکھا کہ قریش مجھ سے میری سیر معراج کا حال پوچھ رہے تھے، تو انہوں نے بیت المقدس کی کئی چیزیں پوچھی جن کو میں ذہن میں محفوظ نہیں رکھتا تھا۔ مجھے بڑا رنج ہوا، ایسا رنج کبھی نہیں ہوا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اٹھا کر میرے سامنے کر دیا، میں اس کو دیکھنے لگا، اور اب جو بات وہ پوچھتے تو میں بتا دیتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 172۔ نمبر 2، اگر معراج روحانی یا حالت خواب میں ہوتی تو قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں جھٹلاتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیوں کرتے؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خواب میں روحیں پورے عالم کا چکر لگاتی ہے۔ نمبر 3، دوسروں کی غیبت کرنا حرام اور باعث عذاب ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لما اورج بی ربی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس یخمشون وجوہهم وصدورهم فقلت من هؤلاء یا جبریل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ۔ جب مجھے معراج کروائی گئی تو میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا جن کے ناخن لوہے کے تھے اور اس سے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے جناب جبریل امین سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی ہتک عزت کرتے تھے، ان کی غیبت کرتے تھے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 4878۔ نمبر 4، جہنم کی سیر کے دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف گناہ گاروں کا انجام دکھایا گیا، مثلا چگلی، غیبت، زناکاری، زکوٰۃ کو روکنا، باطل طریقے سے دوسروں کا مال کھانا، سود میں ملوث ہونا، فتنہ پرداز خطیب کا انجام دیکھنا۔ یہ تمام گناہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کبیرہ اور انجام کے لحاظ سے سخت ترین ہیں، لہذا ان سے بچنا از حد ضروری ہے۔ نمبر 5، ایمان بالغیب رکھنا، ہر اس چیز پر جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے، مثلا فرشتے، آسمانی کتب، تمام انبیاء و رسول، آخرت کا واقع ہونا، حساب و کتاب، جنت و جہنم، جزا و سزا، میزان و ترازو اور پل صراط وغیرہ۔ نمبر 6، آزمائش اور امتحان دعوت کا کام کرنے والوں کی سنت رہی ہے، ہر وقت اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ انبیاء کے وارث یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ دعوت کا راستہ ہو اور اس کے ساتھ پھولوں کی سیج بھی؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے،
अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत मिस वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रल्लाहि क़रीब। फिर क्या तुम लोगों ने ये समझ रखा है कि यूं ही जन्नत का दाखला तुम्हें मिल जाएगा, हालांकि अभी तुम पर वो सब कुछ नहीं गुजरा है जो तुमसे पहले ईमान लाने वालों पर गुजर चुका है। इन पर सख्तियां गुजरी, मुसीबतें आई, हिला मारे गए, हत्ता कि वक्त का रसूल और उसके साथी अहल ईमान चीख उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। उस वक्त उन्हें तसल्ली दी गई कि हाँ, अल्लाह की मदद करीब है। सूरतुल बकरा आयत नंबर 213। इसी तरह सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं, अय्युन्नासी अशद्दु बलाअ क़ाल अल अंबियाउ सुम्मल अमसलु फल अमसल फयुब्तला रजुलु अला हसबि दीनिही फ़इन कान दीनुहु सुलबश्तद्द बलाउहु व इन कान फी दीनिही रिक्कतुब तुलिया अला हसबि दीनिही फमा यबरहुल बलाउ बिल अब्दि हत्ता यतरुकहु यमशी अलल अर्ज़ि मा अलैहि खतीअतुह। सुनन तिर्मिज़ी हदीस नंबर 2398 वक़ाल अल-अल्बानी सही। सबसे ज़्यादा मुसीबत किस पर आती है? आपने फरमाया अंबिया और रसूल पर, फिर जो उनके बाद मर्तबा में हैं, फिर जो उनके बाद है। बंदे की आजमाइश उसके दीन के मुताबिक होती है। अगर बंदा अपने दीन में सख्त है तो उसकी मुसीबत भी सख्त होती है, और अगर वो अपने दीन में नरम होता है तो उसके दीन के मुताबिक मुसीबत भी होती है। फिर मुसीबत बंदे के साथ हमेशा रहती है, यहाँ तक कि बंदा रोए ज़मीन पर इस हाल में चलता है कि उस पर कोई गुनाह नहीं होता। नोट: अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें, दरूद व सलाम, इनामात और तहियात हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात पर, जिनकी वजह से हम सब हिदायत याफ्ता और मुसलमान हैं। आमीन।